آغاز میں آپ کو بتائیں توشہ خانہ کیس میں گرفتار بشریٰ بی بی کو 9 ماہ بعد جیل سے رہائی مل گئی۔ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ رہائی کے بعد پہلے بنی گالہ گئیں، وہاں سے لاہور جانا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے بشریٰ بی بی کو پشاور جانے کے لیے قائل کیا۔ بشریٰ بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں قیام کریں گی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی پارٹی قیادت کے مشورے پر پشاور پہنچ گئیں۔ مشال یوسفزئی اور عمر ایوب بھی بشریٰ بی بی کے ہمراہ ہیں۔ ترجمان کے پی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے بشریٰ بی بی کچھ دن پشاور میں قیام کریں گی۔ بشریٰ بی بی کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے انیکسی میں رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی آج شوکت خانم اسپتال میں طبی معائنہ بھی کرائیں گی۔ ذرائع کہتے ہیں بشریٰ بی بی نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پشاور جانے کا فیصلہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے بشریٰ بی بی کو کچھ ہدایات بھی دی ہیں۔ بشریٰ بی بی وزیر اعلیٰ کے پی کو بانی پی ٹی آئی کی ہدایات سے آگاہ کریں گی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کے مطابق پارٹی آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی۔ ڈیل نہیں تھی تو بنی گالہ میں رنگ و روغن کیوں کھو رہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ بشریٰ بی بی باہر آئیں گی اور وہ باہر آ گئیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو سیاست میں لایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سامنے نہیں آئیں گی۔ ملاقاتیں بند کرانے کی فرمائش بھی پی ٹی آئی کے اندر سے آئی۔ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ منسٹرز ہیں یا سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان سب کی خواہش ڈے ون سے یہ ہے کہ خان میکسیمم اندر رہے۔ بیگم صاحب رہا گاڑیاں اندر گئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اگر یہ کسی کو پتا نہیں تھا یہ ہونا ہے تو پھر بنی گالہ میں پینٹ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ اب عمران خان کی بہنوں کے اوپر پریشر کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی اس ساری ٹیم نے، لیڈرشپ نے، کہ ان کو نہ نکلنے دیں، لیکن میں بھی آج سے اپنا زور ڈال رہا ہوں جتنے میرا بس ہے کہ وہ کسی طرح باہر ہے، کیونکہ وہ مخلص ہے اپنے بھائی۔ 62 ارکان امریکہ سے لکھ کے دیتے ہیں کہ جی یہ ہوا اور انسانی خلاف ورزی ہوئی، فلانا ہوا، دھماکہ ہوا۔ یہ خان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے لابیسٹ کے تھرو، لیکن ایکچولی یہ جب لیٹر آ گیا تو خان اور اسٹیبلشمنٹ کے فاصلے اور بڑھا دیے۔ سیاسی جہنم کی آگ میں ایسا پھینک رہے ہیں کہ اس کا نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی ڈیل اور ڈیل نہیں ہے، باقی سب کے لیے خان کے ارد گرد کے لوگ اور خان کے کپڑوں سے بھی قریب لوگ سب خان کو بیچ رہے ہیں۔ مخلص ابھی تک اگر کوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، وہ ان کی بہنیں ہیں۔ مجھے نا جب نکال دیا پارٹی سے، اس کے 6-7 مہینے بعد مجھے خان صاحب نے لاہور بلوایا۔ وہ دیکھا رات کو، میں نے کہا نہیں سر، میں دن کے اجالے میں آؤں گا، آج ہی بلائے گے تو میں جاؤں گا۔ بشریٰ بی بی گھریلو خاتون ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بشریٰ بی بی اس لیے کے پی گئی ہیں کہ آج رات پھر کوئی جھوٹا مقدمہ نہ بنا دیا جائے۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ بشریٰ بی بی کا اب کوئی پولیٹیکل رول ہوگا پارٹی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی پولیٹیکل رول، کیونکہ ان کا یہاں سے نکلنا، سیدھا چیف منسٹر کے پی وہاں جا کے ملاقات ہونی، سب کچھ تاثر نہیں بنتا ہے کہ شاید اب یہ زیادہ ایکٹیولی ہوں گی۔ وہ بالکل ان کا رول گھریلو ہی رہے گا۔ وہ صرف کے پی سی لیے آئی ہیں کہ آج رات پھر کوئی شب خون نہ مارا جائے۔ یا آفریدی صاحب نے اوتھ لے لیں گے وہ ایک آدھ دن میں اوتھ، تو چیف جسٹس ہوں گے۔ جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی کلام نہیں ہے۔ وہ بہت اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ ہماری جو مدافعت ہے وہ اس حملے کے خلاف ہے جو پاکستان کی عدلیہ کی آزادی پہ ہوا ہے۔ ہم ہر سطح پہ جدوجہد کریں گے۔ ہم یہ جنگ جو ہے فکری سطح پہ بھی لڑیں گے اور سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، اور جو عدالتیں ہمیں میسر ہیں ان عدالتوں میں بھی ہم جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پاگل پن میں دوڑ پڑیں کسی سمت اور وہاں جا کے اپنے سر کٹوا دیں، اپنے ورکرز کو مروا دیں۔ ہم بہت طریقے سے فراست سے یہ کام کریں گے۔ بانی نے کہا تھا پارٹی رہنما کارکنوں کو فرنٹ سے لیڈ کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے بتایا بانی چاہتے ہیں عوامی جذبات کے مطابق سیاست کی جائے۔ بانی نے کہا آئینی ترمیم کر کے ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی۔ شعیب شاہین نے کہا آمریت میں بھی ایسی فسطائیت نہیں کی گئی جیسی اس حکومت میں کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل سمیت سپریم کورٹ کے دیگر ججز نے شرکت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی الوداعی عشائیے میں شریک ہوئے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نہیں پہنچے۔ عشائیہ سپریم کورٹ بار پاکستان بار کونسل کی جانب سے دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس آج ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آخری روز صرف چیمبر ورک کریں گے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس نے مقدمات کی سماعت کی۔ خیبر پختونخوا میں 218 درخت کاٹنے کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سے کہا بس ایک دن کے لیے انہیں برداشت کر لیں، ویسے سارا بوجھ آپ پر ہی ہے، کوئی اور لا افسر کیوں نہیں آتا؟ صوبائی حکومت کے وکیل نے کہا اب آگے باقی لا افسران بھی آیا کریں گے۔
چیف جسٹس نے مسکرا کر پوچھا اس جملے میں کہیں کوئی مطلب تو نہیں چھپا؟ چیف جسٹس نے مزید کہا معزز اور عزت مآب جیسے الفاظ آئینی اداروں کے لیے استعمال نہ کیا کریں، آئینی اداروں کے لیے وہی الفاظ استعمال کریں جو آئین میں لکھے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا، مخصوص بینچوں میں بیٹھنے سے پھر معذرت کر لی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نیا خط 23 اکتوبر کو لکھا۔ خط چیف جسٹس کو بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک وہ خصوصی بینچوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خط میں سر تھامس مورکے کا قول بھی نقل کیا۔ سر تھامس مورے نے کہا تھا جب سیاستدان عوامی فرائض کی خاطر ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ ملک کی تباہی کے مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں۔ جسٹس منصور نے لکھا ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کے بھی سربراہ نہیں ہوں گے، جسٹس امین الدین خان یا جسٹس جمال مندوخیل ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو، کہا جسٹس منصور شاہ کا راستہ پی ٹی آئی نے روکا، جب ایک سیاسی جماعت کہے ہماری بات ہو گئی ہے، اکتوبر میں جسٹس منصور شاہ آ کر بندوبست کریں گے تو ان باتوں کا نقصان ہوتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز، امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپاتھ کا جنرل عاصم منیر کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین، مضمون میں آرمی چیف کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا آج برطانیہ روانہ ہونے کا امکان، ذرائع نے بتایا نواز شریف میڈیکل چیک اپ کے لیے براستہ دبئی لندن روانہ ہوں گے۔ نواز شریف دبئی میں 1 روز قیام کریں گے، برطانیہ میں چند ہفتے قیام کے بعد امریکہ کے دورے پر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی نومبر کے پہلے ہفتے میں برطانیہ کے نجی دورے پر جانے کا امکان ہے۔ ڈی چوک احتجاج پر درج مقدمات، عدالت نے اعظم سواتی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اعظم سواتی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ پولیس نے اعظم سواتی کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ اعظم سواتی کے خلاف تھانہ شہزاد ٹاؤن، آب پارہ، ترنول، سیکریٹریٹ، کوہسار اور نون میں مقدمہ درج ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سابق ایم پی اے اختر حسین لانگو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اختر حسین لانگو کو تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے انسداد دہشت گردی مقدمے میں گرفتار کیا۔ تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے اختر مینگل سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ اختر حسین لانگو بی این پی مینگل کے سیکریٹری خزانہ بھی ہیں۔ میاں والی کے پہاڑی علاقے ملا خیل میں پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا 10 سے 15 دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ ڈی پی او، ڈی ایس پی سرکل سمیت پولیس اور جوان مقابلے میں محفوظ رہے۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر دم لیں گے۔ پولیس امن دشمن عناصر کا جواں مردی سے مقابلہ کرتی رہے گی۔ شہر قائد میں شہری 4 روز سے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کراچی میں پرانی سبزی منڈی پر لائن لیکیج کے باعث صاف پانی کے رساؤ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ ریڈ لائن منصوبے کے کام کے دوران پرانی سبزی منڈی یونیورسٹی روڈ کے قریب واٹر کارپوریشن کی مین لائن میں لیکیجز ہوئی تھی، جس کی مرمت کا کام مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ پانی کی عدم فراہمی پر پی آئی بی کے مکینوں نے یونیورسٹی روڈ پر احتجاج کیا۔ احتجاج کے باعث نیو ٹاؤن تھانے کے قریب حسن اسکوائر کے لیے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند ہو گئے تھے۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے قطر اسپتال اور انگی ٹاؤن میں ٹی بی موبائل وینز اور دیگر مشینری کی حوالگی کی تقریب میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجہو نے امریکی سفیر کا استقبال کیا۔ امریکی سفیر کہتے ہیں پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے مدد فراہم کریں گے۔ کراچی سے انور خان کی رپورٹ۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے صوبائی وزیر صحت کے ہمراہ قطر اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ٹی بی کے مرض کی تشخیص کے لیے 5 موبائل ٹی بی وینز اور 3 ڈیجیٹل ایکس رے مشین بھی عطیہ کی۔ امریکی سفیر کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ صحت کے شعبے میں بہترین کردار ادا کریں۔ Turn over of 5 of these digital diagnostic laboratory vans along with 3 diagnostic X-ray machines, AI-enabled X-ray machines for Pakistan's screening and treatment of tuberculosis. صوبائی وزیر صحت عذرا فضل پیچو کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں مدد فراہم کرنے پر امریکی سفیر کے مشکور ہیں۔ I'm very, very grateful
for this friendship that crosses borders, crosses continents, and supports the people of Pakistan. امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ آئندہ سال مزید 20 سے زائد ایکس رے مشینیں فراہم کی جائیں گی. کیمرہ مین نماز ریاض کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. گورنر انیشیٹو امید کی گھنٹی اور راشن ڈرائیو کو 2 سال مکمل ہو گئے. 2 سال کے دوران 8.5 لاکھ خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے ہیں. رافع حسین کی رپورٹ. عمران ٹیسوری کے گورنر ہاؤس سے جاری انیشیٹو امید کی گھنٹی اور راشن ڈرائیو کو 2 سال مکمل ہو گئے. بائک چوری ہو گئی ہو یا شادی کے اخراجات ہوں، اسکالرشپ ہو، علاج معالجے یا کاروبار کے لیے چاہیے ہو قرض ہنسنا، یا بچوں کی فیس کا ہو مسئلہ، 2 سال بلا ناغہ عوام کی امید کا مرکز گورنر ہاؤس کی گھنٹی کھلی رہی. چمبر شہرات کوٹ کا نوجوان توفیق احمد یونیورسٹی فیس نہ جمع کرانے کے باعث نا امید ہو کر گورنر ہاؤس پہنچا تو گورنر سندھ نے اس کی پڑھائی کا ذمہ لیتے ہوئے فیس جمع کرا دی. کراچی یونیورسٹی میں میرا 4th سیمسٹر ہے، 2nd ایئر میں ہوں، اور میں جناب کامران ٹیسوری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اسکالرشپ دی. میں فیس افورڈیبل نہیں تھا، ان کی شکر گزاری سے میں نے اپنی فیس جو ہے میری سبمٹ ہو گئی. دوسری جانب طاقتور پروگرام کے تحت 2 سال سے 24 گھنٹے مستقل راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. گورنر انیشیٹو کے ذریعے اب تک 8.5 لاکھ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے. امن ٹیسوری نے جلد ہی سولر اسکیم شروع کرنے اور راشن ڈرائیو کو سندھ کے دیگر اضلاع میں پھیلانے کا اعلان کیا ہے. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز کراچی. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا، تاہم کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. چترال، دیو، سوات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی توقع ہے. کراچی اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا. لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے. بڑھتی ہوئی اسموگ کی بڑی وجہ ٹریفک کا دھواں ہے، جس میں کمی کے لیے تمام شعبوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. محمد مظہر اقبال کی رپورٹ. بڑھتی ہوئی آلودگی کے باعث لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر میاں ابو ذر شاد نے کہا ہے کہ ٹریفک پولیس دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی بجائے صرف چالان پر توجہ دے رہی ہے. 83% پولوشن ٹریفک کا ہے. وہ کیوں ہے؟ 20% جب کا انہوں نے انعام رکھا ہے چلان کرنے پہ تو ٹریفک رک جاتی ہے. ٹریفک پولیس ٹریفک کی بجائے چلانوں پہ توجہ دے رہی ہے. سیکٹری انڈسٹریز پنجاب احسان بھٹا نے اعتراف کیا کہ 80% سموگ کی بڑی وجہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں. 83% is due to only transport لاہور میں سے. اوورآل اگر ہم پورے پنجاب کی بات کرتے ہیں، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور ورلڈ بینک نے سروے کروایا تھا 2020 اور 22 کے دوران، اس میں جو ہے نا 45% جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے، 27% انڈسٹری کا ہے. سموگ سے بڑھتی ہوئی بیماریوں اور آلودگی میں کمی کے لیے حکومت سمیت تمام شعبہ ہے زندگی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کیمرہ مین وارث جمال کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز لاہور. کراچی میں جاری 5ویں بین الاقوامی ٹیکسٹائل اور لیدر نمائش میں پاکستانی ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ٹیکسپو نمائش میں پاکستانی ایکسپورٹرز کو شری لنکا اور افریقی ممالک سے اچھے آرڈر مل رہے ہیں. ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ یورپ، امریکہ، برطانیہ کے بعد دیگر ممالک میں بھی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے اچھے مواقع ہیں. انجم وہاب کی رپورٹ. ایکسپو نمائش میں شریک پاکستانی ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ سری لنکا پاکستانی کپڑے اور ٹیکسٹائل مصنوعات کی بڑی مارکیٹ بن سکتی ہے. سری لنکا میں دنیا بھر سے کپڑا منگوا کر ریڈی میڈ گارمنٹ تیار کر کے امریکہ، یورپ اور بڑے ممالک کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. پاکستانی ایکسپورٹرز کپڑا سری لنکن خریداروں کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سری لنکا ایکچولی ہب ہے جہاں سے گارمنٹ بن کر ساری دنیا کو سپلائی ہوتا ہے، تو پاکستان سے کافی کپڑا جو ہے وہاں پر ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس میں اچھا ہمیں بھی اس کا شیئر ملے گا. غیر ملکی خریداروں کے لیے پہلی بار بھیڑوں کے بالوں سے بننے والے کپڑوں کی مانگ میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے. مقامی کمپنی کے ڈائریکٹر فرحان نور نے بتایا کہ بھیڑوں کے بالوں سے موٹا کپڑا بنایا جا رہا ہے جو سرد ممالک میں خیموں میں استعمال ہوتا ہے. امریکہ، جرمنی اور دیگر ممالک میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اس کا استعمال ہم ٹینٹس کے اندر کر رہے ہیں. ٹینٹس کے اندر ہم اس کو لگاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ 100% آرگینک ہے تو وہ خراب نہیں ہوتا، اس کی ڈیوریبلٹی بہت زبردست ہوتی ہے اور اس میں ملڈیو ایفیکٹ وغیرہ نہیں آتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیکٹیریا وغیرہ بھی اس میں نہیں لگتا ہے. تو ایک یہ نئی چیز ہے، نیا ٹرینڈ ہے
اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم اس کو آگے بڑھائیں. ٹی ڈیب کے چیئرمین زبیر موتی والا نے ٹیکس و نمائش سے $80 کروڑ کے کاروباری سودے ہونے کی امید ظاہر کی ہے. نمائش میں پاکستانی ایکسپورٹر ہوم ٹیکسٹائل لیدر گارمنٹس میں ویلیو ایڈیشن کے ذریعے نئی مصنوعات متعارف کرا رہے ہیں. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.